Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Anayat Afridi, and welcome to my podcast, The Anayat Dialogue. تو آج کا جو پوڈکاسٹ ہے وہ ہوگا لٹریچر ایز این انسٹرومنٹ آف اسپیچ، جس کو میں اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو ادب بطور امن کا ذریعہ. تو اس پوڈکاسٹ میں میرے ساتھ ہے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر قدرت اللہ خٹک، سرونگ اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج پشاور. تو پہلے میں پوڈ کاسٹ کے انیشیل میں سر کا انٹروڈکشن کراتا ہوں کہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر قدرت اللہ خٹک ہیز ڈن پی ایچ ڈی، اور اس کے پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک تھا وہ تھا 21ویں صدی کے اردو افسانے میں نفسیاتی جہدیں. اچھا ساتھ سر پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر قدرت اللہ خٹک کی جو مطلب ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں اس نے ادب اطفال پہ سٹوریز، ساتھ ساتھ ایز اے نیوز کالمسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ حاکے اور افسانے تو وہ سر نے کریٹ کی ہیں. ساتھ ساتھ سر کی جو کتاب اس نے آتھر کی ہے، لکھی ہے، وہ فقیر خوشنوا. اور اس میں انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ میں کریڈٹ دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سر کی جو ریسرچ پبلیکیشن ہے وہ اچھی ریسرچ پبلیکیشن نے سر نے کی ہے. And one point, the last one, کہ sir is the active and dynamic figure of different جو literary یا literature سے connected جو festivals ہوتے ہیں، like literature festival پشاور، اس میں sir is one of the dynamic and icon figure of that one. And along with that, sir is also participated in different conferences and literary platforms. تو اس پوڈ کاسٹ میں 10 امپورٹنٹ کویسچنز وہ سر سے آئی ول آسک دیز 10 کویسچنز. لیکن سوال سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یو ٹک یور ٹائم آؤٹ اینڈ یو بیکیم پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ سر. سو تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. اچھا سر، اس میں ہے کہ جدید دنیا، ماڈرنز اگر ہم دنیا دیکھیں نا، تو یہ مذہبی، لسانی اور سیاسی بنیادوں پر معاشرہ جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. پھر یہ تقسیم جو ہے یہ تشدد اور عدم برداشت کا وجہ بن چکے ہیں. تو لٹریچر کو اگر ہم ایز اے سافٹ ٹول کے طور پر لے لیں کہ لٹریچر سے ایک ایسے منقسم معاشرے کو کس طرح وہ ریپیئر کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے جو سوال آپ کے لیے لکھا ہے وہ یہ کہ ادب کس طرح ایک منقسم اور انتہا پسند معاشرے میں تشدد کو کم کرنے اور امن کو فروغ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنایت افریدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے دعوت دی جہاں 2 لفظ بہت اہم ہے، یعنی ایک ادب اور دوسرا لفظ ہے امن. اور اس وقت اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں نا تو پوری دنیا اس وقت امن کی تلاش میں ہے. صحیح. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ ہم 21ویں صدی میں آج ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. رائٹ. جب دنیا نے اتنی ترقی کی ہے تو چاہیے تھا کہ انسان کی زندگی آسان ہو جاتی، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ اور سماجی منظرنامہ ہے وہ عجیب انتشار کا شکار ہے. اور خصوصاً جس خطے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں اس کی بھی حالت، اندرونی حالت نہایت ابتر ہے. صحیح. تو ایسے میں بے شک جو سنجیدہ طبقہ ہے ان کے ہاں سوال اٹھتے ہیں، اور پھر ان سوالوں کے جواب کے لیے ایسے ہی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو آپ نے سوال کیا ہے، تو ادب تو انسانی شخصیت کا عکاس ہے. ادب جو ہے وہ انسانی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، اور ادب جو ہے وہ انسان کے جذبات، احساسات اور ان کے جو اندرونی کیفیات ہوتے ہیں ان کا انعدار ہوتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے جو آپ نے سافٹ امیج کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ادب ہی ایک وہ ٹول ہمارے پاس ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہم ان سوالوں کے جواب پانے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. صحیح. تو دوسری بات، جہاں تک امن کا تعلق ہے، تو میں ذاتی طور پر
ادب اور امن کو دو ایسے لفظ سمجھتا ہوں کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ کنیکٹیویٹی ہے، ان کی آپس میں بہت زیادہ یہ ریلیونٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ادب ہے وہ انسانی جذبات و احساسات کی کہانی ہے، دوسری طرف امن جو ہے وہ سکون ہے، اطمینان ہے، جہاں انسان اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. تو دونوں کو میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. تو معاشرے میں بدامنی کب پیدا ہوتی ہے جو کہ امن کا متضاد ہے؟ وہ تب آتا ہے جب معاشرہ تقسیم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا، یا مذہبی بنیادوں پر، یا فرقہ واریت کی بنیاد پر، یا لسانیت کی بنیاد پر، یا قومیت کی بنیاد پر، یا نظریات کے اختلاف کی بنیاد پر جب معاشرہ دو انتہاؤں کو پہنچتا ہے، یعنی انتہا پسندی تک پہنچتا ہے، اور انتہا پسندی بنیادی طور پر وہ غیر معتدل رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. تو ایسے میں معاشرے میں پھر انتشار پھیلتا ہے اور پھر امن کا فقدان آتا ہے. اور ایسے میں دیکھیے، اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ادب ہی وہ ذریعہ ہے کہ ادب جو ہے وہ انسان کے اندرونی کیفیات کی عکاس ہے، تو لہٰذا وہ ان غیر معتدل رویوں کو معتدل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. Very true. اور آپ دیکھیں، آپ ادب کا مطالعہ کریں تو خواہ وہ نظم ہو، خواہ وہ شاعری ہو، خواہ جو ہے وہ افسانہ ہو یا ناول ہو، تو وہ اس جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا جو کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں، یا انفارمیشن دینے میں یا صحافت میں ہم دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ جذباتیت کا شکار ہوتا ہے. لیکن ادیب چونکہ ایک معاشرے کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئینہ دار ہوتا ہے یا وہ عکاس ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے ان منفی رویوں سے براہ راست متاثر بھی ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اور اس معاشرے کے حالات کا ان پر براہ راست اثر ہوتا ہے، تو ان رویوں کو معتدل بنانے میں وہ اپنے فن کے ذریعے کسی ادب کی کسی ایک گوشے کا یا کسی ایک صنف کا سہارا لے کر ان رویوں کو معتدل بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ امن لانے کے لیے، چونکہ امن کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انتشار بھی ہے، امن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدامنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے رویے پنپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم منفی رویے کہتے ہیں، جبکہ ان منفی رویوں کو توازن میں لانے کے لیے ادب کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اور اس میں سیکنڈ سوال یہ ہے کہ شاعری کو اگر ہم لے رہے ہیں نا، تو یہ اٹس پارٹ آف دی سافٹ پاور، جس کو ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ لٹریچر ہمارے پاس ایک سافٹ ٹول ہے، سافٹ پاور ہے نا. تو شاعری اگر اس کا ایک ایلیمنٹ ہے تو مختلف مذاہب یا مختلف فرقوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو شاعری کس طرح اس کو کنیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ شاعری بذات خود جو ہے یہ لطیف جذبات کے تحت ہوتی ہے. یعنی شعر تب ہوتا ہے نا جب انسان، وہ صفی لکھنوی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، تو اس میں میرے خیال میں وہ مجھے کہہ دینا چاہیے کہ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے. شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے. دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. تو ظاہر ہے کہ شعر کہنے کے لیے، یا اقبال نے کہا تھا کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا. صحیح. یہ وہ میں ہے جو رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. تو محبت کے لیے جو دل ہے وہ کوئی ٹوٹنے والا چاہیے ہوتا ہے. شاعری جو ہے وہ لطیف جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے، وہ لطیف جذبات کے تحت کہی جاتی ہے، اور شاعری دلوں کو نرم کرتی ہے. صحیح. شاعری دلوں کو نرم کرتی ہے اور لطیف جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے. اور پھر دنیا کا آپ دیکھیں نا، دنیا کا جو بھی انسان ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، اس کا مذہب جو بھی ہے، اس کا رنگ، اس کی رنگ اور نسل جو بھی ہو، لیکن آخر وہ ہوتا تو انسان ہی ہے. آج سے 16ویں صدی میں، یا آج سے کئی 400 ساڑھے 400 سال یا 500 سال پہلے رحمان بابا نے کوئی شعر کہا، یا خوشحال خان خٹک نے کوئی شعر کہا، ہمیں لگتا ہے جیسے وہ شعر انہوں نے میرے لیے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے کہ انسان سے لے کر آج تک کے انسان کے ہاں جو ہے کچھ مسائل، کچھ چیزیں ان کی کامن ہوتی ہے. یا جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے آرماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اس شعر میں جو مروزیت ہے وہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے. صحیح. اگر یہ شعر آج میرے اور آپ کے لیے آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی اور پچھلے زمانے میں بھی انہوں نے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کی ہوگی. یا پھر جب ہم وہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو شاعری جو ہے وہ جغرافیائی حدود کی پابند نہیں ہے. شاعری جو ہے وہ رنگ اور نسل کی پابند نہیں ہے. شاعری انسان کا تذکرہ کرتی ہے. اور پوری دنیا کے جو انسان ہے وہ کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان کا رنگ اور نسل جو بھی ہو، ان کے جغرافیائی حالات، ان کے معاشرتی حالات، اس کا سماجی ڈھانچہ جو بھی ہو، لیکن شاعری ان لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے. آج ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، آج ہم یورپ کے، افریقہ کے اور دنیا بھر کے جو شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، ان کے فن پارے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں ان کی زبان کی سمجھ نہیں ہوتی تو ہم اپنی زبانوں میں ان کو پڑھتے ہیں. لیکن ان میں جو بیان کیے گئے کردار ہیں کہیں نہ کہیں ہم ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ادب کیا کرتی ہے؟ ادب جو ہے وہ دو معاشروں کے درمیان، وہ دو ثقافتوں کے درمیان، وہ انسانوں کے درمیان پل بناتا ہے. ادب کیا کرتا ہے؟ وہ پل کا کام کرتا ہے، برج. وہ برج بناتا ہے اور لوگوں کو آپس میں قریب لاتا ہے. تو اس کے لیے کسی کوئی زبان بھی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ آج کے دور میں تراجم میں جو کام ہو رہا ہے تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ثقافتوں کو اور مذاہب کو آپس میں قریب لاتا ہے. کیونکہ شاعری جو ہے وہ جو یہ متشدد رویے ہیں، جہاں شاعری دلوں کو نرم کرتی ہے تو وہاں جو ہے جو متشدد رویے ہیں ان کے لیے جواز کم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے. وہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. یعنی جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، ساحر لدھیانوی نے کہا تھا. تو ذاتی طور پر شاعر جو ہے وہ ان تمام رویوں کو جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں یا جو بدامنی کی طرف جاتے ہیں یا انتشار کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کو کم کرتے ہیں. اور دیکھیے ہمارا جو بنیادی اس دور میں جب ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جیسی ہم نے قدم رکھا نا تو ہمیں بنیادی طور پر ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، جو ٹوین ٹاورز کی وجہ سے 9/11 کا جو واقعہ پیش آیا، جس نے ہمارا جو سیاسی اور سماجی منظرنامہ تھا اس کو یکسر بدل دیا. یعنی انسان خوف میں مبتلا ہو گیا، انسان سے خوف کھانے لگا اور دوسرے شناخت کے مسائل پیدا ہو گئے. اور اس کے علاوہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو مشینی دور آیا اور پھر اس کے بعد جو ایران، عراق اور لیبیا یہ تمام جنگیں آئی، تو ظاہر ہے کہ جس طرح انہوں نے معاشرے کو متاثر کیا، اسی طرح انہوں نے ادیب کو بھی متاثر کیا، ادب کو بھی متاثر کیا. تو اگر ہم اس دور کی شاعری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ان تمام رویوں کے خلاف یہ جو منفی رویے جو آئے ہیں جنگوں کی وجہ سے یا بدامنی کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، اس کے خلاف ایک بھرپور جو ہے ایک مزاحمت بھی پائی جاتی ہے. اور ان رویوں کو کم کرنے کے لیے جو ہماری شاعری ہے اس نے بڑا اہم کردار بھی ادا کیا ہے. یعنی یہ جیسے چرن سنگھ کا ایک شعر ہے کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پہ ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو شاعر جو ہے یا شاعری جو ہے وہ ان تمام متشدد رویوں کو کم کرنے میں یا متعدل بنانے میں یا دنیا میں محبت کا پیغام پھیلانے میں. وہ شاعر کہتا ہے کہ محبت، عمر قیاس قائل کا شعر ہے، ہمارے بنو کے شاعر ہے کہ محبت عام کرنا چاہتا ہوں، بس یہی محبت عام کرنا چاہتا ہوں، یہی ایک کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ہے شاعری امن کو فروغ دینے میں اور متشدد رویوں کو کم کرنے میں اور انتہا پسندی کی طرف جو انسان، ظاہر ہے کہ آج کل یہ رویے زیادہ پنپ گئے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، خاص کر اگر ہم اس خطے کے حوالے سے بات کریں، کہ میں اور آپ جس ایج میں اس وقت موجود ہے تو ہماری پیدائش جنگوں میں ہوئی ہے، اور آج بھی ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور وہ جنگیں شاید ہماری اپنی بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے حالات جس طرح بھی ہے اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جنگ زدہ ماحول میں جو ایک نسل پروان چڑھے گی یا دوسری یا تیسری نسل پروان چڑھے گی تو ان کی نفسیاتی حالت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اعتدال میں لانے کے لیے جو ہے ادب اور خصوصاً شاعری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. جی سر. رائٹ
فرام دا بگننگ ابھی جو ماڈرن سوسائٹی نا اس میں جو فنیٹیکل جو آئیڈیالوجیز ہے نا شدت پسند مطلب جو نظریات ہیں تو کہانیاں یا جو نیریٹو جو اس قسم کے تشدد پسند نظریات کا باعث بنتے ہیں نا تو دا کویسچن از کہ کیا ناول یا جو بھی افسانہ ہے نا تو یہ اس قسم کے شدت پسند جو نظریات ہے اس کو وہ ٹیکل کر سکتی ہے کہ نہیں سر؟ ہاں یہ بڑا اہم اور اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے چونکہ اس سے پہلے میں نے آپ نے میرے پی ایچ ڈی تھیسس کا بھی ذکر کیا اور 21ویں صدی کے اردو افسانے میں نفسیاتی جہتوں کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جس کا آپ نے ذکر کیا. ایسا ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ ادیب جو ہے وہ ایک معاشرے میں سانس لیتا ہے اور اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں یہ اس کا عہد بھی ہے اور وہ اپنے اس عہد سے براہ راست متاثر بھی ہوتا ہے. وہ ان تمام مسائل کو اپنے اندر جذب کر کے اور پھر انہی کیفیات میں کو جو ہے ایک اپنے طریقے سے ایک فن میں ڈال کر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو جہاں تک آپ نے جو موجودہ دور میں جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا اور جن رویوں کا آپ نے ذکر کیا تو کیا ناول اور افسانہ جو ہے آپ کے خیال میں کہ کیا ان متشدد رویوں کو کاؤنٹر کرتا ہے؟ یہ ہاں تو بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے اگر ہم اس دور کا جدید افسانہ اٹھا کر دیکھ لیں صحیح تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں یا پوری دنیا میں جو بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل دور کی وجہ سے جو ہمارے اب تو دنیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس میں میں اور آپ گھر بیٹھے اس سے متاثر ہوتے ہیں. رائٹ. اور کیونکہ یہ جو گلوبلائزیشن کی دوڑ ہے نا تو اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے تو لہٰذا اس کے اگر فائدے بھی ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں اور پل بھر میں انفارمیشن جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے. ہاں لیکن افسانہ اور ناول چونکہ وہ فکشن ہے وہ صحافت کی طرح کام نہیں کرتی کہ اس نے آپ کو انفارمیشن پہنچائی اور پھر پل بھر میں جو ہے اس کا اثر سب لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور پھر اس پر تجزیہ کیا. افسانہ جو ہے وہ امکانات اور ممکنات سے بات کرتا ہے یعنی اس کے وہ براہ راست اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کرتا لیکن اس مسئلے کو اٹھا کر شاید وہ علامتی انداز میں اس کو اٹھائے, سمبولک جس کو آپ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں, استعاراتی انداز میں اس کو اٹھائے, اس کے لوکیل کو بھی بدل دے, اس کے کریکٹرز کو بھی بدل دے, لیکن اسی مسئلے کو ذہن میں رکھ کے جب وہ افسانہ تخلیق ہوتا ہے تو وہ قاری کے لیے بہت سے سوالات چھوڑ جاتا ہے. قاری کے لیے بہت سے امکانات اور ممکنات کے ذریعے بہت سے ان کے مسائل کا حل نکال دیتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں اس خطے میں کتنے مسائل ہوئے. 9/11 کا واقعہ جو ہوا اس پر ادیب اپنی رائے دے چکے ہیں. ہمارے اس خطے میں جو انتہا پسندی اور جو دہشت گردی کی وجہ سے ہمارا یہ جو خطہ متاثر ہوا تو ہمارا افسانہ اس سے بھرا پڑا ہے. یہاں تک کہ ہمارے صوبے کا افسانہ بھی اس سے بھرا پڑا ہے. یہ جو ہمارے شناخت کے مسائل سامنے آئے, کرائسس آف آئیڈینٹیفیکیشن, یہ ہمارے افسانے اور ہمارے ناول کا موضوع بنے ہیں. نو تاریخیت ہیں یعنی وہ تاریخ کو دوبارہ نئے سرے سے جائزہ لینے کے لیے بھی کئی ناول جو ہے ہمارے پاس اس دور میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہمارے ہاں وہ ایک واقعہ ہوا تھا امریکہ میں وہ اس شخص کا نام بھول گیا, کلائیو فلائٹ کوئی اس طرح, سوری میں نام بھول رہا ہوں, لیکن وہ امریکی پولیس نے ایک سیاہ فام کو جو ہے اس پہ گھٹنا رکھ کر اس کو مار دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ I want to breathe. I can't breathe. تو سیم I can't breathe کے حوالے سے میں نے یہاں ایک افسانہ پڑھا اور اس میں انہوں نے اس واقعے کو ریلیٹ کیا تھا ایک ایسے کریکٹر میں کہ ایک کشمیری ماں کی روزن سے یا ان کی آنکھ سے اس واقعے کو دکھایا تھا کہ جب وہ اسے دیکھ رہی ہے کہ ایک پولیس والے نے اس پہ گھٹنا لگا دیا ہے تو اسے یہاں سے وہ کہتی ہے, وہ کریکٹر افسانے کا وہ ماں ہے, کہ اب یہ مر جائے گا, یہ مر جائے گا. لیکن وہ اپنے ساتھ یعنی وہ بڑبڑاتی ہے اور خود کلامی کرتی ہے مونولاگ کے ذریعے کہ یہ مر جائے گا, یہ مر جائے گا. وہ پولیس والا ان کی خود کلامی سنتا ہے لیکن اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس ماں سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مر جائے گا؟ تو وہ کہتی ہے کہ کشمیر میں میرا بیٹا اسی طرح مر گیا تھا.
تو دیکھیے دنیا کی یہ دیکھیں نا کہ انتہا پسند رویے کو ایک انٹرنیشنل جو دو واقعات ہیں یا ایک کشمیر کے واقعے کو ایک بڑے واقعے کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کیا گیا ہے. تو ادب کیا کرتا ہے, ادیب جو ہے امکانات, اور یہ اس افسانے کا نام ہے آئی کانٹ بریتھ, اور اسد محمود خان کا یہ افسانہ ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا. تو یعنی وہ اس کریکٹر کے ذریعے انہوں نے کس طرح ایک بڑے مسئلے کو وہاں دکھایا ہے. تو میرے کہنے کا اس طرح جو ہے ہمارے ہاں بیشتر ایسے افسانے ہیں جو جیسے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہمارے یہاں ہوا تھا, تو اس پہ بھی افسانے موجود ہیں کہ انسانی بنیادوں پہ اس کو دکھایا گیا ہے کہ اس سے کیا تاثر آتا ہے. وہ یا ہماری شاعری میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. جیسے ہمارے ایک دوست کا شعر ہے, یوے تر سر مور وے گل بمے سڑنا مرشی, یوے تر سر مور وے گل بمے سڑنا مرشی, پنی مشپا لڑ قبروں کے اور بل کڑے. تو یہ دیکھیں اب اس واقعے کی انفارمیشن نہیں ہے, احساساتی بنیاد پہ انہوں نے کس طرح جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے, جس میں سب سے اہم نقطہ انسان ہے. یہاں میں سے ہم کی طرف ایک سفر ہے, ایک سفر ہے, اور اس میں وہ بتایا گیا ہے. تو ادیب کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے اندرونی احساسات کو جگاتا ہے, اور وہ آپ کے لطیف یا نرم جذبات جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے, تاکہ یہ جو ایک صحت مند معاشرہ ہے یا ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں ان کو مدد مل سکے. صحیح سر. اور سر اس میں لٹریچر ایز اے ٹول اگر ہم استعمال کریں, کیونکہ بیکاز اگر ماڈرن ورڈز آپ دیکھیں تو اس میں اخلاقی اور روحانی زوال جو ہے اٹس موونگ پاس سر. سو آئی لٹریچرس کے اندر ولیم ورڈسورتھ یا علامہ اقبال, اگر ان کے کوئی ایسے کریشنز ہیں جو لوگوں کے روحانی یا مطلب اخلاقی جو بیداری نا, اس پہ اگر واٹ از یور انسائٹ آن دیٹ؟ اچھا, ایک بات عنایت افریدی صاحب یہ ہے نا کہ بنیادی طور پر لٹریچر جو ہے یہ معلم اخلاق نہیں ہے, یعنی براہ راست سبق نہیں سکھاتا. لیکن ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر, جیسے آپ نے کہا کہ بیشتر ہمارے پاس ایسے ماسٹر پیسز موجود ہے, یا ہمارے پاس ایسا لٹریچر میں ایسی اصناف موجود ہے یا ایسے شاعر موجود ہے کہ جن کا معاشرے پر بہت مثبت اور گہرا اثر رہا ہے. اگرچہ اقبال کا حوالہ میں اس کی طرف آتے ہیں, لیکن ایسا ہے کہ آپ نے دو لوگوں کا ذکر کیا, ایک آپ نے ورڈزورتھ کا ذکر کیا اور دوسرا اقبال کا ذکر کیا. تو ورڈزورتھ جو ہے اس کی جو شاعری ہے وہ فطرت کے بہت قریب ہے, یعنی رومانوی شاعری ہے ان کی, اور فطرت کے ذریعے انہوں نے انسان اور فطرت کو آپس میں قریب لانے کے لیے بڑی جو ہے کوشش کی, یا وہ فطرت کے ذریعے انسان کو ایک روحانی تسکین بخشنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں تک اقبال کی بات ہے تو اقبال کے ہاں جو ہے ایک صحت مند معاشرہ یا ایک خوشحال معاشرہ تشکیل دینے کا خواب ہے. اور اقبال کی شعر سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال جب فن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو, شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو, جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا, اور بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں, جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. یعنی اقبال کے ہاں فن میں مقصدیت بہت ضروری ہے, وہ آرٹ کو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بلکہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں, لیکن یہ میرے لیے ایک ٹول ہے کہ میں اپنا پیغام عوام تک پہنچاؤں یا قوم تک پہنچاؤں. چونکہ اقبال جس دور میں اقبال شعر کہتے تھے وہ دور بھی تہذیبی انہدام اور تہذیبی شکستگی کا دور تھا, سیاسی انتشار کا دور تھا. تو ایسے دور میں اقبال جو ہمارے لیے قومی شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں, یا قومی رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں, یا مصور پاکستان کے طور پر سامنے آتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی قوم ہے اس کی ذہنی بلیدگی کے لیے یا روحانی تربیت یا جو ہے جس کو اخلاقی تربیت ہے اس کی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو اقبال صرف بڑوں کی بات نہیں کرتا. اقبال کی دیکھیں کلیات اقبال میں بچوں کے لیے انہوں نے کتنی
نظمیں جو ہے وہ کئی ہے کچھ ماخوذ ہیں اور کچھ جو ہے ان کے لیے کہ بچے کی دعا ہے، جیسے ماں کا خواب ہے، پرندے کی فریاد ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک گلہری اور پہاڑ ہے، ایک پہاڑ اور گلہری ہے، اور اس طرح بکرا اور بکری اور گائے ہے. تو یہ وہ تمام نظمیں ہیں کہ جس میں براہ راست ایک اخلاقی سبق موجود ہے. یا پھر دوسری طرف آپ دیکھیں نا تو اقبال جب ایک خاص سطح پر ہمیں اپنے تصوراتی نظام میں لے کے جاتے ہیں، یہ تو میں نے بچوں کی بات کی، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال خودی کا درس دیتے ہیں. اقبال حرکت و عمل کے فلسفے پر نظر رکھتے ہیں. اقبال جو ہے وہ عشق کی بات کرتے ہیں. وہ یہاں تک کہ وہ عقل پر تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو یعنی جہاں آپ جذبے کی بات کرتے ہیں تو جہاں احساس کی بات ہوتی ہے وہ تو یا بھی کہتے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال انسان کی ترقی کا خواہاں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی انسانیت کے احساس کے ساتھ ہو. وہ انسانیت کے احساس کے ساتھ ہو، انسان ایک مکمل طور پر مشینی زندگی نہ گزارے، وہ ایک روبوٹک زندگی میں شامل نہ ہو. تو اس کے لیے یعنی اقبال کی شاعری میں آپ دیکھیں نا تو وہ اگر مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہیں، وہ نوجوان کو شہین قرار دیتے ہیں، تو وہ اس سے جو انسانیت کا یعنی جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو صلاحیتیں دی ہے اور جو جن احساسات اور جذبات سے اسے نوازا ہے، اقبال اس پر کمپرومائز کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ انہی احساسات کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ اور اپنی ثقافت کے ساتھ اپنی ثقافت کے ساتھ ہی وہ اس ترقی کے خواہاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ورڈزورتھ ہو یا جو ہے اقبال ہو، تو بنیادی طور پر دونوں نے معاشرے کو اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے جو ہے اس کی ترقی کی خواہش کی ہے یا انسان کی گرومنگ کی بات کی ہے، لیکن انداز دونوں کا الگ ہے. یعنی وہ فطرت کے قریب اور انسان، اور اقبال جو ہے چونکہ اس کا اقبال کا بہت زیادہ مطالعہ تھا تاریخ عالم کا، تاریخ اسلام کا، اور اس کے علاوہ جو ہے اقبال ظاہر ہے کہ اس دور میں کتنے پڑھے لکھے تھے، تو وہ چونکہ وہ عالمی منظرنامے پر نظر رکھتے تھے، تو اس میں جب وہ اپنی قوم کی حالت دیکھتے تھے تو ان کو اٹھانے کے لیے انہوں نے وہ تمام ٹولز استعمال کیے ہیں، وہ تمام تصورات وہ سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر ڈائریکٹ، جس کو ہم ایکسپلیسٹ ایکسپریشنز کہتے ہیں نا، اگر وہ نہ ہو تو پہلے سے معاشرے کی میں ظلم اور جبر کے خلاف ادب جو ہے یہ ایک خاموش مزاحمت کے طور پر کام کرتی ہے. سو ہاؤ، اگر ہے تو کیوں، کس طرح سر ایسا ہے؟ مزاحمت کی آپ بات کر رہے ہیں. جگر مراد آبادی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جہاں تک مزاحمت کی بات ہے، دیکھیں مزاحمت ایک احتجاج ہے، صحیح، اور مزاحمت کبھی کبھار ادب میں خاموشی کا روپ بھی دھار لیتی ہے، صحیح، اور کبھی کبھار ادب اس کے خلاف بالکل یعنی فرنٹ لائن پر کھڑا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ادب جو ہے اس کو براہ راست کاؤنٹر بھی کرتا ہے. رائٹ. تو یہ 2-3 رویے مزاحمت کے حوالے سے ادب میں پائے جاتے ہیں. تو جہاں تک اردو یا ادب کی ہم بات کرتے ہیں، ادب کوئی بھی ہو، لیکن ادب میں آپ دیکھیں نا کہ ہم جب اردو کی بات کرتے ہیں تو فیض احمد فیض کا حوالہ آتا ہے، حبیب جالب کا حوالہ آتا ہے، نثر میں بہت سے افسانہ نگاروں یا ناول نگاروں کا حوالہ آتا ہے کہ جو مزاحمت کرتے ہیں، اور یعنی جو ظلم ہے، جبر ہے، ریاستی جبر ہو یا اس کے علاوہ جو ہے عالمی سطح پر کوئی جبر ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے رویوں کے خلاف بھی احتجاج پایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب ایک بڑا اچھا ٹول ہے ان تمام تر جو وہ بیانیے ہیں کہ جن کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے، تو ان کے خلاف ایک اچھا مزاحمتی رویہ پایا جاتا ہے، اور ادب ایک اچھا ٹول بھی ہے اس کے لیے. یہاں ہم ذکر کر رہے تھے نا حبیب جالب کا، حبیب جالب کی کتنی نظمیں جو ہے میں نہیں مانتا
میں نہیں ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور ادب میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جو مزاحمت ہے اس میں ایک آفاقیت پائی جاتی ہے. وہ جہاں حبیب جالب کی اس قسم کی نظمیں جو ایک خاص دور میں کہی گئی ہیں، یا فیض احمد فیض نے جو ایک اپنی مزاحمت کیا، احمد فراز کے ہاں مزاحمت موجود ہے، تو یہ ہر دور کے لیے ہے. اور یہ صحافتی بنیادوں پر نہیں ہے، چونکہ ادب میں ایک خاص آفاقیت یونیورسلزم موجود ہوتی ہے. تو اس یونیورسلزم کی بنیاد پر ادیبوں نے جو مزاحمت کی ہے وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ٹول ہے مزاحمت کے لیے، اور ادیب مزاحمت کرتی بھی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں جو ہے ادب خاموش ہو جاتا ہے تو وہاں مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں، اور جس معاشرے میں ادب شعور بن کر آتا ہے تو اس میں جو ہے یہ جو ناہمواریاں ہیں، یہ جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی یہ جو معاشرے میں ناہمواریاں ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اور وہ ہر حوالے سے، خواہ وہ عورتوں کے گھٹن کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے مسائل سے ہو، کئی یعنی آپ اس دور میں آپ دیکھیں نا تانیسیت کے حوالے سے ایک فیمنزم ایک تحریک موجود ہے، ماحولیات کے حوالے سے ایک وہ موجود ہے، ایکو فیمنزم موجود ہے. تو یہ وہ تمام مزاحمت ہی وہ ہے. یا اس شروع میں آپ دیکھیں جو کلونیل دور میں ہم چلے آئے تھے، رہتے آئے تھے، تو اس دور میں کس طرح جو ہے وہ اصلاحی تحریکیں اٹھی، اور پھر کس طرح جو ہے ایک کے بعد دوسری مزاحمت، اور پھر ہر تحریک دے کے، ہر نظریہ دے کے وہ دوسرے کے حوالے سے ایک مزاحمت بن کر سامنے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ٹول بھی ہے، اور ایک اچھا وہ بھی ہے، اور ادیبوں کے ہاں مزاحمت پائی بھی جاتی ہے، کیونکہ جس ادیب کے ہاں مزاحمت نہیں ہوتی تو اس کا جو فن ہے وہ زیادہ عرصے تک چل بھی نہیں سکتا. اصل یہ جو مذہبی جو متون ہے، مطلب قرآنی جو قصص ہے، یہ انسان کی اخلاق اور شعور کو بیدار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو کس طرح جو قرآنی قصص ہے وہ انسان کے اندر اخلاق اور شعور کو بیدار کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. تو جب یہاں ہدایت کا ذریعہ آیا، اور پھر ایک ہماری ایک پوری جو ہماری زندگی ہے اس کا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کا احاطہ بھی کرتا ہے. تو اس میں جتنی بھی قصص موجود ہے، یعنی قصے موجود ہے، تو ان میں جو ہے اخلاقی پہلو نمایاں ہے، جس میں صبر ہے، برداشت ہے، عالی ہمتی ہے، اور کسی یعنی ایسے زندگیاں ہیں کہ جن کو آپ جو ہے آئیڈیل بنا سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو جس میں صبر اور برداشت موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، یا دوسرے جو واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو وہ کتنے خوبصورت طریقے سے اور روا طریقے سے اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے اپنی زندگی کے لیے ایک نہ صرف شعور پا سکتا ہے بلکہ ایک روشنی پا سکتا ہے اور اپنی زندگی کے. اور پھر اس کا جو انداز ہے، بیانیہ انداز ہے، دیکھیے کہانی پن جو ہے انسان کی سرشت میں شامل ہے. انسان کو شروع ہی سے کہانی بہت پسند ہے، اور پھر ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تو انسان شاید یہ نسل در نسل یہ کہانی پن جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. وہ کہانی جو ہے مسجد میں بیان ہو رہی ہو، وہ اسکول میں بیان ہو رہی ہو، وہ کسی محفل میں بیان ہو رہی ہو، لیکن جب وہ کہانی ہوتی ہے تو ہم اس کو سنتے ہیں. یہ جو ادب سے لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے، یا ادب کو میں اور آپ اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ادب کو ہم امن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو بنیادی طور پر ادب میں بھی یہ قصہ پن موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی قصص اور اس کا جو انداز بیان ہے یہ انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہے، اور براہ راست جو ہے ان سے جو ہے اصلاح کا کام لیا جا سکتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے. سر جس طرح آپ نے بات کی نا کہ کہانیاں وہ ایک معاشرے کا یا ایک سویلائزیشنز کا ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. میں کتاب پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک ویسٹرن اسکالر تھی، وہ کہتے کہ جس سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جب کہانیاں ختم ہوتی ہے تو پورا سویلائزیشن جو ہے پوری تہذیب ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہی اس پہ تھوڑا سا اگر آپ
ایسا ہی ہے. دیکھیے کہانی پن جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ انسان کی سرشت میں موجود ہے. یہ ہماری کہانیاں کہاں سے اٹھتی ہے؟ کہانیاں ہمارے معاشرے سے اٹھتی ہے. ہماری یا وہ ہمارے لیے دکھ کا باعث بنتی ہے یا ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے, یا تربیہ ہوتی ہے یا عالمیہ ہوتی ہے. تو کہانی جو بھی ہو اس کا تعلق خوشی سے ہو یا غم سے ہو, وہ انسان اس کو پسند کرتا ہے. ابتدائی سے لے کے جیسے آپ نے بھی قرآنی قصص کا ذکر کیا تو قصص الانبیاء لوگ کتنے پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کتنے اخلاقی کہانیاں موجود ہے جو ہم پیدا ہوتی ہی ہمیں دادی سے, نانی سے, اور اس کے علاوہ دادا سے, تو نانا سے اس قسم کی کہانیوں کو کی عادت ہوتی. آج بھی ہم دیکھیں نا, ہم جس دور میں جن زی کا ہم ذکر کرتے ہیں نا, آج بھی آپ بچے کو موبائل کے علاوہ آپ کہانی سنانا شروع کر دیں تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور اس کہانی کو سننا پسند کرے گا, خواہ وہ اس کہانی کا تعلق کسی جنگل سے ہو, خواہ وہ کسی انسان سے ہو. تو بنیادی طور پر یہ ایسا ہی ہے. اور کہانیاں چونکہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ آپ دیکھیں نا کہ ہم بچوں کو اسکولوں میں جو کہانیاں پڑھاتے ہیں, اتفاق میں برکت ہے, اور اس کے علاوہ پیاسا کوا, تو اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے ہم ایک براہ راست کچھ دینا چاہتے ہیں. یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ آپ ان کو براہ راست نصیحت کریں تو ان کو اچھی نہیں لگتی, لیکن اسی چیز کو آپ کہانی میں لپیٹ لیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کہانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کہانیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ کہانی کے ذریعے نہ صرف آپ جو ہے اپنے موجودہ دور کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ آنے والے ادوار کی پیشن گوئیاں بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ضروری ہے, اور پھر ایک ذہنی آسودگی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بڑا اچھا ہتھیار بھی ہے ادب میں, یہ ایک بڑا اچھا ہتھیار بھی ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے آپ ایک معاشرے کو متعدل بنا سکتے ہیں, ان سے جو انتہا پسند رویے ہیں وہ بھی ختم کر سکتے ہیں, اور امن کے فروغ میں بھی وہ کردار ادا کر سکتی ہے. یعنی آج ناول کی ضرورت کیوں ہے, ناول کیوں لکھا جا رہا ہے, آج افسانہ کیوں لکھا جا رہا ہے, آج کوئی کہانی بچوں کا ادب کیوں لکھا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ڈیمانڈ موجود ہے, اس کی معاشرے کو اس کی ضرورت ہے, اسی وجہ سے کہانی لکھی جا رہی ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پر کہانی بہت پسند ہے, اور میں کہانی کے ذریعے ہی جینا چاہتا ہوں اور کہانی کے ساتھ ہی جینا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ سر, گڈ سر. اور سر آج ایک تاثر جو ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ جب یہ کریٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج کا جو ٹیکسٹ ہے نا سر, ہمارا جو ٹیکسٹ ہے یا نصاب ہے, ڈسکورس ہے, کوئی بھی ہے, ریٹن ہے, اسپیکنگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی یوتھس کا جو کریکٹر یا جو شعور ہے نا, اس لیول پہ وہ کام نہیں کرتا, کیونکہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کلونیل جو ٹیکسٹ تھا اس کا تھوڑا ایسنس اثر ماڈرن ٹیکس کے اندر موجود ہے. اچھا, اس میں ہے سر کہ جو پوسٹ کلونیل جو مطلب ٹیکس ہے نا, وہ کلونیل ٹیکس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ ہم ایک کلونیل دور سے ہو کر گزرے ہیں, اور دنیا کا جو جغرافیائی منظرنامہ ہے وہ بھی بدلتا رہا ہے, اور کلونیل دور میں جو ادب لکھا گیا, آپ جانتے ہیں کلونیل یا استعماریت وہ ہوتی ہے نا کہ جب کوئی دوسرے علاقے سے, خطے سے آ کر وہ آپ کے خطے کو قبضہ کر لیتا ہے اور پھر یہاں کے ریسورسز کو لوٹتا ہے. لیکن یہ ایک صرف لوٹنے کی حد تک نہیں ہوتا, بلکہ وہ جو ہے آپ کی زبان, آپ کی شناخت اور آپ کی یعنی جو ثقافت ہے اس کو بری طرح متاثر بھی کرتا ہے, اور اس پر جو ہے اپنی ثقافت کو امپوز بھی کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو استعماریت کے حوالے سے برصغیر پاک و ہند بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہی ہوا. صحیح سے, یعنی ہماری زبان کو مسخ کیا گیا, ہمارے جو پیشے تھے, جتنے بھی پیشے تھے ہمارے, ان کو بری نظر سے دیکھا گیا, اور آج بھی ہم انہی روایات میں جکڑے ہوئے ہیں جو ہمارے اوپر امپوز کی گئی تھی. صحیح. تو ہماری شناخت جو ہے, ہمارے شناخت کے بڑے مسائل پیدا ہو گئے, زبان کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور ہمارے اوپر جو ہے ایک زبان کو, یا میں صاف کہوں تو انگریزی زبان کو جو ہے ہمارے اوپر امپوز کیا گیا, اور ہمیں یہ درس دیا گیا کہ یہ سپیریئر زبان ہے, اور یہ جو علاقائی زبانیں ہیں وہ اردو ہو یا فارسی ہو یا سنسکرت ہو یا جو دوسری زبانیں ہیں, ان کو یعنی اس کو کم تر درجہ دیا گیا, یا جو ان کو کم نظر سے دیکھا گیا. یہ اسی طرح جو ہے
مختلف جو رنگ اور نسل کے مسائل تھے وہ پیدا ہو گئے, ڈیوائڈ اینڈ رول والے جو مسائل ہمارے ہاں آ گئے. تو یہ کلونیل دور کی ظاہر پیداوار ہے. کلونیل ادب کیا کرتا ہے, وہ آپ کی زبان کو, آپ کی شناخت کو اور آپ کی روایات کو دباتا ہے. اور وہ آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہے جو ان کی مرضی ہوتی ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی نظر سے اپنے معاشرے کو دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی ان کی نظر سے دیکھیں. اور ایسا ظاہر ہے کہ اس خطے میں ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. پوسٹ کلونیل جو ہے, یعنی پوسٹ کلونیل ادب جو ہے وہ اپنی شناخت اور اپنی زبان اور اپنی ثقافت کی بات کرتا ہے. پوسٹ کلونیل ادب جو ہے وہ جو چیزوں کو کلونیل دور میں دبایا گیا ہے ان کو وہ ابھارتا ہے اور نئے سرے سے دیکھتا ہے. یعنی جس طرح کلونیل ادب جو ہے وہ آپ کو اپنی خطے سے, اپنی زمین سے اور اپنی ذات سے الگ کرتا ہے, تو پوسٹ کلونیل ادب آپ کو اپنی ذات سے, اپنی شناخت سے اور اپنی زمین سے جوڑتا ہے. پوسٹ کلونیل دور جو تاریخ آپ کو دکھانا چاہتا ہے, کلونیل دور, پوسٹ کلونیل ادب جو ہے وہ اس تاریخ کو نئے سرے سے اس کا جائزہ لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پوسٹ کلونیل ادب جو ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کہیں شکست کھائی ہے اور اس شکست کا تجزیہ کرنے بیٹھ گئے ہیں. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس کی نہایت اہم, یہ بہت اہم ہے. صحیح. بلکہ اس حوالے سے میں ایک ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی ایک کتاب ہے, اس کا میں حوالہ دوں گا, ثقافتی شناخت اور استعماری اجارہ داری. اچھا. تو انہوں نے اس میں بڑی خوبصورت, مختصر سی کتاب ہے, اس میں بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ کیا کہ کس طرح ہمارے اوپر ایک نظام تعلیم کو مسلط کیا گیا ہے, ہماری زبان, ہماری شناخت کو, ہماری تہذیبی شناخت کو, ہماری ثقافتی شناخت کو کس طرح مٹھایا گیا. تو وہ یعنی اس میں انہوں نے کمال یہ ہے کہ بالکل وہ آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود ہے کہ جو ہم اس کو نوآبادیاتی کہتے ہیں, کلونیل کو اردو میں نوآبادیاتی کو مابعد نوآبادیاتی تناظر میں انہوں نے اس کو پرکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے لٹریچر سے یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنی غلامی کو بیان کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری خود اعتمادی بڑھتی ہے اور ہمارے اندر جو ہے ایک نیا اسپرٹ پیدا ہوتا ہے. تو پوسٹ کلونیل ادب کا یہ ایک اہم کردار ہے اس حوالے سے ہے. اور کئی حوالے اس کے دیے جا سکتے ہیں. عطر بیگ کی کئی ناولوں کو, خاص کر غلام باغ کو اس تناظر میں پڑھا جا سکتا ہے, یا ایڈورڈ سعید کا اس اورینٹلزم کے حوالے سے اس کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے. جیسے سر وی آر لیونگ ان انفارمیشن اینڈ میں سر کہتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا, تو ڈیجیٹل دور میں ادب امن کو کریٹ کر سکتا ہے, امن کو پیروح کر سکتے ہیں, یا ادب نے ڈیجیٹل دور کے اندر اپنی جو ان کی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ لوز کر دیا ہے؟ ایسا ہے کہ جہاں تک میں تو ان تمام چیزوں کو, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ڈیجیٹل دور میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیجیٹل دور نے کیا کیا کہ لوگوں کی توجہ ادب سے ہٹا لی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ڈیجیٹل دور میں ہمارے پاس خود کو بیان کرنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں. میں اور آپ ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ جو ہے یعنی ماس میڈیا تک یا میس میڈیا تک جتنی حیثیت رکھتی, جس کے جو سننے والے ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہوتے ہیں. کہاں کہاں تک آپ کی اور میری آواز ایک اسٹوڈیو سے پہنچ جاتی ہے. میرے اور آپ کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں. تو آج کے ادیب کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں. ان کے پاس پہلے یعنی ایک کتاب کتنی چھپتی تھی, ایک کتاب 1000 کی تعداد میں چھپ جاتی ہے. 1000 کی تعداد میں جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ یہ ہے کہ کتاب چھاپنے کے بعد اس کو گفٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تصویر لے کے لوگ شیلف میں بند کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ اسی کتاب کو PDF میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ دنیا کے کونے کونے میں آپ پہنچا سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اسی کتاب کو آپ جو ہے ویژولائز کریں تو کہاں تک پہنچ جاتی ہے. ایک موضوع آپ کے ذہن میں آیا جس کے لیے اب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے کیمرہ آن کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے. صحیح. تو آپ نے ولاگ کے ذریعے, بلاگس کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, اسنیپ چیٹ, پتہ نہیں کتنے ٹولز آ گئے ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں. تو کتنے زیادہ مواقع اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کتنے زیادہ مواقع میسر آ گئے ہیں. ہاں, ایک جو بڑا سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جب کوئی کتاب کسی ایک پروسیس سے گزرتی ہے
تو اس کتاب میں کتاب جو ہے وہ ایک مکمل عمل ہوتا ہے اور پورے پروف ریڈنگ کے ساتھ اور ایک ادیب کی برس و محنت کا نتیجہ ایک کتاب ہوتی ہے. وہ ایک چیک اینڈ بیلنس سے گزرتی ہے جس پر ادیب خود بھی نظر ڈالتا ہے, شاید کسی سے پروف ریڈنگ بھی کرواتا ہے. ہاں, سوشل میڈیا پر ایک چیز ہے کہ یہاں فیکٹس مسخ ہو جاتے ہیں, یہ ایک چیز ہے. یا ایک شخص جو ہے وہ اس کے معیار کا تعین, ادب کے معیار کا تعین نہیں ہو سکتا. یعنی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی گھر بیٹھے اپنی کوئی بھی شعر, کوئی بھی شاعری, کوئی بھی فن پارہ, کوئی بھی افسانہ, کوئی بھی چیز جس کا کوئی معیار نہیں ہوتا تھا وہ پوسٹ کر دیتا ہے یا پہنچا دیتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس نے لوگوں کو یا ادب کو یا ادیب کو یہ بڑے اچھے مواقع دیے ہیں کہ جس طرح آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا, ہر ایک اپنے اپنے پیشے سے وابستہ ہو کر اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس کا پرچار کرتا ہے, خواہ وہ بزنس ہو, خواہ اس کے نظریات ہو, کچھ بھی ہو. تو ادیب کے پاس بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ معاشرے میں مکالمے کی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. وہ اب کوئی ایک بڑی فنکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے بھی یوٹیوب کے ذریعے, کسی بھی جو ہے چینل کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کا بنیادی سوال بھی یہی تھا کہ یہ جو ولاگز ہے یا جو ڈیجیٹل دور ہے تو اس نے ادب میں یا امن میں, ادب کے ذریعے یا ادب یا امن میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں ایک جو بڑی چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی تصدیق کیے بغیر کوئی بھی چیز آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں, یا کوئی بھی خبر یا پہلے خبر دینے کی جو ایک ہمارے ہاں ایک بڑی بدعت, میں اس کو کہوں گا یہ بدعت پیدا ہوئی ہے. اس نے کیا ہے کہ فیکٹس کو مسخ کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے, مشتاق احمد یوسفی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, وہ مزاح میں کہی تھی ایک, لیکن میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں یہاں سے کہ آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کے اتنے بڑے ذرائع ہیں, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں حتمی جو سچ ہے اس کے ساتھ ہم جیتے. لیکن ہمارے پاس حتمی سچ نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. یعنی پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی یہ ہے کہ ہر ایک شخص اپنے سچ کے ساتھ جیتا ہے. آپ کا اپنا سچ ہے, میرا اپنا سچ ہے, ان کا اپنا سچ ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے سچ کی تلاش میں ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا کا تو یہ کمال یہ ہے کہ جو جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے اس کو وہی مواد ملتا رہتا ہے. تو اس میں پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سچ کے ساتھ جیتے ہیں, میں اپنے سچ کے ساتھ جیتا ہوں, ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. تو مشتاق احمد یوسفی کا بڑا خوبصورت وہ قول ہے, وہ ایک اور تناظر میں لیکن اس سے بڑا قریب ہے, تو اس لیے میں پیش کرتا ہوں کہ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو, لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو, شہید ہمیشہ سچائی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ تو ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک ظاہر ہے کہ جس چیز کے زیادہ فائدے ہوں گے تو اس کے نقصانات بھی ہوں گے. لیکن ادیب کے پاس چونکہ ادیب نے وقتی طور پر کوئی انفارمیشن نہیں دینی ہوتی, نہ انہوں نے براہ راست سچ پیش کرنا ہے, تو لہٰذا ان کے پاس ایک وقت ہے. کیونکہ ادیب کیا کرتا ہے, ادیب کسی ایک لمحے کو, کسی ایک کیفیت کو, کسی ایک واقعے کو یا تو نظم میں ڈال دیتا ہے, یا اس کو افسانے میں ڈالتا ہے, یا کسی مضمون میں ڈال دیتا ہے, یا کسی اور ناول میں ڈال دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اس کے کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے, تو اس کو چونکہ براہ راست سچ نہیں کہنا ہوتا, تو لہٰذا ان کے پاس ایک بڑے اچھے پلیٹ فارمز ہے کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے. بلکہ اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں یا دوسرے, تو بڑے اچھے چینلز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں جہاں پر ادیب اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. آج تو استاد صرف ایک نہیں رہا ہے نا, آج تو جس اے آئی کا آپ نے ذکر کیا, تو اے آئی کے دور میں اب استاد بدل گیا ہے. آپ مرکز صرف ایک استاد نہیں رہا ہے, اے آئی بذات خود استاد ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بہت سے لوگوں سے آپ سوشلی کنیکٹ ہوتے ہیں, تو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت سے ایسے گروپس ہوتے ہیں, پیجز ہوتے ہیں, چینلز ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ سیکھتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ماحول بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ادیب کو اپنی سماجی
ذمہ داری کا احساس ہو، ہر انسان کو سماجی ذمہ داری کا احساس ہو، تو ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے امن کے فروغ میں کردار ادا کر سکتے ہیں. جی سر. ویسے اس میں اس پوڈ کاسٹ کا لاسٹ سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کتاب جو ہے یہ کسی لٹریچرز کا، ادب کا ایک ریزروائر ہوتا ہے نا، کیونکہ کتابیں جو ہے یہ وقت، ثقافت اور سرحدوں سے بالا تر ہوتے ہیں سر. تو اگر آپ ایک ایسی کتاب اگر آپ تجویز کرتے ہیں، ایک ایسی کتاب جو انسانیت اور امن کا پیغام دیتی ہے سر. ٹھیک، ایسا ہے کہ جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں اور ہم جب ایک بڑی سطح پر امن، محبت، بھائی چارے، رواداری کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آپ کے بنیادی سوال ہے، تو پھر ظاہر ہمارے پاس جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی اتنی بڑی کتاب موجود نہیں ہے. قرآن مجید ہمارا وہ بنیادی اثاثہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی قرآن مجید کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ان کو ڈسکور کرنا چاہیے، اس کا یعنی تفسیر کے ساتھ ان کا سمجھنا، ان کا پڑھنا. تو اس میں جو درس ہے وہ ایک خوبصورت معاشرے، ایک پرامن معاشرے، ایک پرسکون معاشرے اور ایک پرسکون اور جو ہے روحانیت سے بھرپور انسان بنانے کی وہ تمام جو ہے صلاحیت موجود ہے کہ جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن مجید جس ہستی پر نازل ہوئی ہے ان کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اور اس کو سمجھنے سے یعنی دنیا میں ایک مکمل انسان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے یعنی سیکھنے کا موقع موجود ہے اور ہمیں اس میں سیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے میں ذاتی طور پر قرآن مجید کے بعد جو میں تجویز کرتا ہوں تو الرحیق المختوم جو حیات طیبہ ہے اور یہ جو ہے صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے. تو یہ اتنی کوئی 600 550 600 صفحے کی کتاب ہے. تو ایک ہی جلد میں ہے. تو میرے خیال میں ان کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک جو ہے ادب کی ہم بات کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہماری اس خطے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوشحال خان خٹک کی شاعری کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جس انداز میں انہوں نے ایک یعنی چونکہ خوشحال خان خٹک کو یہ علم تھا کہ یہ جو اس خطے کے لوگ ہیں یہ شروع سے ہی جنگوں میں رہے ہیں. تو ان کے لیے یعنی ان میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کا توفیق دا اتفاق پختہ نمومی زوڑ خوشحال با دوبارہ شیپا دیزوان. تو ان کو ایک بنانے کے لیے انہوں نے ایک خوبصورت تصوراتی یعنی معاشرے کی کا جو ہے کیا تصور دیا ہے. انہوں نے ننگیال جو ایک تصور دیا ہے، ایک مثالی مرد کا تصور ہے وہ. اور بحیثیت یعنی ان کی شاعری کو جو ہے اس معاشرے میں یعنی اس ہمارے معاشرے کے تناظر میں اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اس خطے کے لوگوں کے لیے یعنی پشتون کو جواز بنا کے یا پشتون سے وہ مخاطب ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انسان کہیں کا بھی ہو تو ان کے مسائل زیادہ تر ایک ہوتے ہیں. تو اس سے ہم پورا ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. یعنی جس طرح انہوں نے ان کی برائیوں کو، ان کی سماجی برائیوں کو اجاگر کیا ہے خوشحال خان خٹک نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کے تصورات سے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا جو میں وہ کرتا ہوں تو وہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح. اور دوسری بات یہ کہ ادب کا مطالعہ بطور خاص ادب کا مطالعہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نے علامہ محمد اقبال کی بات کی یعنی علامہ اقبال کی شاعری ہے تو علامہ اقبال کا جو تصوراتی نظام ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. یعنی وہ جس طرح خودی کا
درس دیتے ہیں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یا پھر جس طرح جو ہے وہ مرد مومن کا تصور پیش کرتا ہے، یا پھر کس طرح وہ وطنیت کا تصور ان کے ہاں ہے، یا عورت کا تصور ان کے ہاں ہے، یا حرکت و عمل کا فلسفہ ہے، یا ان کے خاص کر دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام جو خطبات اقبال ہے ان کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری بات یہ کہ خاص کر جو ہمارے ادب کے اساتذہ ہیں اور ان کو چاہیے کہ ادب کو وہ ایک زندہ مکالمہ بنائیں، یعنی کلاس رومز میں وہ مکالمہ پیدا کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یعنی طلباء کے ساتھ جو ہے وہ مختلف موضوعات پر، تاکہ ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہو. صحیح. اور ہمارے معاشرے میں خاص کر جہاں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر امن پیدا ہو، ہمارے ہاں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں، انسان کا انسان سے جو خوف ہے وہ ختم ہو. صحیح. اور ایک پرسکون یا خوبصورت معاشرہ ہم تشکیل دے، تو اس کے لیے ذہنی ہم آہنگی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ذہنی ہم آہنگی ہمیشہ ڈائلاگ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی مکالمے سے پیدا ہوتی ہے. جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں کسی موضوع پر بات کرتے ہیں، تو اور اس میں دیکھیے یہ جو نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، یا مذہبی اختلاف ہوتا ہے، یا لسانی اختلاف ہوتا ہے، تو اس میں عدم برداشت تب آتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کرتے ہوں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، تو ایک خوبصورت فضا بنتی ہے، ایک صحت مند فضا بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہ صرف ادب کا مطالعہ کیا جائے، بلکہ یہ جو ہمارے وہ تمام فن پارے جو ظاہر ہے کہ اب ایک پوڈ کاسٹ میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے، تو بنیادی طور پر ہم مکالمے کی فضا بنائیں گے. کوئی کتاب کہانی کی جیسے پشاور میں یہاں ایک کتاب کہانی کا سلسلہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے شروع کیا تھا، ہم اس کا حصہ تھے. تو جیسے میں نے ذکر کیا نا، مکالمے کی فضا بنانے کے لیے بنانا ضروری ہے. پشاور میں ہم یہاں حلقہ ارباب ذوق پشاور کی ہماری تنقیدی نشست ہوتی ہے، اس میں کوئی فن پارہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کو تمام زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اس پر تنقید کی جاتی ہے. تو تنقید سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک اصلاح ہوتی ہے، بلکہ ساتھ میں جو ہے اس میں سننے کی طاقت یا برداشت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. ہم آپس میں بیٹھے، ہمارے جو مسائل ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں. جب ایک بار مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے، ہم اس پر مل بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے معاشرے میں مثبت رویے پنپتے ہیں. اور یہ جو متشدد رویے ہے یا انتہا پسند رویے ہیں، یا جو انتشار ہے، یا انسان کا انسان سے خوف ہے، یہ تمام مسائل پر ختم ہوتے ہیں. اچھا سر، واٹ از یور فائنل سجیشنز فار دا ماڈرن یوتھ؟ کیونکہ ڈیجیٹل ایرا کے اندر، انفارمیشن ایج کے اندر، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ماڈرن یوتھ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے. سو واٹ از یور فائنل میسج فار دا ماڈرن یوتھ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک ہمارے آج کے یوتھ کا تعلق ہے، اگر ہم ان سے وہ رویے ان رویوں کی توقع رکھیں کہ جو آج سے پہلے کی نسل کی ہے، تو میرے خیال میں یہ جو ہے مناسب نہیں ہوگا. صحیح. ایک تو ہمارا اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے ان میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کو ہم آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں. تو ایک تو ان کے ساتھ ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کے ایج ڈفرینس کو سمجھنا، یہ جو ہمارا جنریشن گیپ ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس جنریشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو دور ہے، اس دور کے اپنے تقاضے ہیں. صحیح. اس دور کے اپنے تقاضے ہیں. یہ ایسا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب کا دور نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. آج بھی آپ سروے اٹھا کر دیکھیں، گوگل کریں تو بک ریڈنگ جو ہے آپ یورپ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. امریکہ میں دیکھ رہا تھا یہ کہ کوئی سال بھر میں جو ہے ایک بندہ کوئی 17 کتابیں پڑھتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ریشو 2 یا 2.5 کتابیں ہیں، اور وہ بھی صرف نصاب کی کتابیں ہیں. اچھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس دور میں بھی رہتے ہو، جو بھی اس کے کمانے کے ذرائع ہوں، ظاہر ہے کہ ہر دور کے اپنے پروفیشن ہوتے ہیں، اسی پروفیشن میں جاتے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے، وہ جی سکتے ہیں. لیکن اس زندگی کو جینے کے لیے جو ہے
اس شعور کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس شعور کا جو سارا راستہ ہے نا وہ کتاب سے ہو کر گزرتا ہے. کتاب سے ہو کر گزرتا ہے. اپنی تہذیب سے جڑے رہنا ضروری ہے, اپنی زمین سے جڑے رہنا ضروری ہے, اپنی ثقافت سے جڑے رہنا ضروری ہے. اس کے اندر رہ کر جو ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ پوسٹ کلونیل دور ہے, تو اس پوسٹ کلونیل دور میں ہماری اپنی پہچان, ہماری اپنی شناخت ہونی چاہیے, ہماری اپنی زمین سے جڑے رہنا ضروری ہے, ہماری اپنی ثقافت سے جڑے رہنا ضروری ہے. اور ہمارے وہ میت کہ جو ہماری تباہی کا باعث ہے, ہمارے وہ رویے جو ہماری تباہی کا باعث ہے, تو ان سے احتجاج بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ اے آئی کے دور میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں. اگر وہ جدید دور میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس گھر بیٹھے بھی کمانے کے ذرائع بہت زیادہ ہے. لیکن ان تمام ذرائعوں کے لیے ہماری جو صحت مند اقدار ہیں, ہمارے جو اقدار ہیں, ان کی قربانی نہیں دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی ہے وہ اپنے طریقے سے جی سکتے ہیں, لیکن اس کے جینے میں جو ہے یہ ایک بڑا شعر ذہن میں, خوبصورت شعر ذہن میں آیا. کہتے ہیں کہ یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں, یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. مطلب یہ ان کے ساتھ یہ ہماری نسلیں ہیں, ان کی ڈائریکشن متعین کرنے میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں یہ جو جنریشن گیپ ہے, ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے, ان کو مٹانے کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھنا چاہیے. ہمارے پاس ایسے کئی مواقع ہو سکتے ہیں کہ جہاں ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے. ہاں, دوسری بات یہ کہ ان کے کمانے کے ذرائع الگ ہیں تو بے شک الگ رہے, لیکن ہمارے جو اچھے اقدار ہیں ان پر جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اچھا, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. اور لٹریچر ایز این انسٹرومنٹ آف پیس سر, جس پہ آپ کی جو انسائٹس تھی, آپ کی جو پرسپیکٹیو تھی سر, میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ میں نے تقریباً 3 مہینوں سے پہلے میں نے ریسرچ بھی کیا تھا, اور میں چاہتا تھا کہ میں اس ٹاپک کو ایسے ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ دیر از نو پیس, ہوپ لیسنیس, تو ان پہ ایسی ڈسکشن ہو جائے. سو دس ڈسکشن از اے ویری فروٹفل سر. سو ویری انفارمیٹیو. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر فار کمنگ ہیئر سر. اور انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کا یہ سیریز جو ہے یہ انشاءاللہ ہم پروسیڈ کریں گے. میں دوبارہ سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر, فار بینگ ود می اینڈ فار بینگ ود دا آڈینس. تھینک یو سو مچ سر. آل دا بیسٹ.